بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے صبر کا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت یوسف میں ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں، اور یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ صبر، آزمائش، حسد، محبت، معافی اور اللہ کی مدد کا سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کی برگزیدہ سرزمین فلسطین میں اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت سیرت اور بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کے گھر میں 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے بنی اسرائیل کی 12 قومیں بنے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف کی والدہ کا نام حضرت رحیل تھا۔ حضرت رحیل حضرت یعقوب کو بہت عزیز تھیں، اسی وجہ سے حضرت یعقوب کا دل بھی حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ سب سے زیادہ لگا ہوا تھا۔ حضرت یوسف جب 10-11 سال کے تھے تو ان کے چہرے پر نور چمکتا تھا، ان کی باتوں میں حکمت تھی اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر وہ فوراً اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس گئے اور کہنے لگے، ابا جان، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو بہت بڑا مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ نبی تھے، اس لیے خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً حضرت یوسف سے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارے بھائی تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یعقوب کے 10 بڑے بیٹے جوان تھے، وہ جانور چراتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ والد ہر وقت یوسف اور بنیامین سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ ایک دن وہ سب جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہودا نے کہا، ہمیں یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا، تبھی والد کی محبت ہمیں ملے گی۔ روبیل جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا، اسے قتل مت کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سب نے یہی فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ سب حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بڑے پیار سے کہنے لگے، ابا جان، ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جانے دیں، ہم بھیڑ بکریاں چرائیں گے اور یوسف ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ حضرت یعقوب کا دل گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا، ہم 10 طاقتور بھائی ہیں، بھیڑیا کیا کرے گا؟ آخر حضرت یعقوب نے مجبوری میں اجازت دے دی۔ انہوں نے یوسف کو نیا کرتا پہنایا، ماتھا چوما اور دعا دے کر رخصت کیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی بھائیوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا اتارا اور مارنا شروع کر دیا۔ معصوم یوسف رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بھائی اللہ سے ڈرو، لیکن ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ تھا۔ آخر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے اندھے کنویں میں دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کنویں میں پانی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور سانپ بچھو تھے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا لت پت کر دیا۔ شام کو وہ سب روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف سامان کے پاس تھا۔ اچانک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ رہا اس کا کرتا جس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا، خون تو تھا لیکن کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان، یعنی اب صبر جمیل ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ ادھر کنویں میں 3 دن گزر گئے۔ حضرت یوسف اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ چوتھے دن ایک قافلہ پانی کی تلاش میں آیا۔ انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف ڈول سے چمٹ گئے۔ قافلے والوں نے کہا، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اسے مصر لے گئے اور وہاں کے بازار میں چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ کے خزانچی، جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ بانجھ تھی اور اولاد نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھو، یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں حسن کے ساتھ علم اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کا حسن اور تقویٰ بھی بڑھتا گیا۔ جب حضرت یوسف 18 سے 20 سال کے ہوئے تو زلیخا کا دل ان پر آ گیا۔ شیطان نے اسے ورغلایا۔
ایک دن اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف سے کہا، ادھر آؤ۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تمہارا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ زلیخا نے زبردستی کی۔ حضرت یوسف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر پھاڑ دیا۔ اسی وقت عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ زلیخا فور چالاکی سے بولی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے اس کی سزا قید کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے کہا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ اسی وقت گود کا ایک بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس نے کہا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا۔ اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چال ہے۔ یوسف تم اس بات کو چھپاؤ، اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کی توبہ کرو۔ لیکن شہر میں بات پھیل گئی۔ عورتیں کہنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے یہ سن کر شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ ہر عورت کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی۔ پھر حضرت یوسف کو بلایا۔ جیسے ہی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، وہ ان کے حسن میں اتنا کھو گئیں کہ انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ سب کہنے لگیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ میں نے اسے پھسلانا چاہا لیکن یہ بچ گیا۔ اب اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ آخر عزیز مصر نے انہیں جیل بھیج دیا تاکہ کچھ عرصے کے لیے بات ٹھنڈی ہو جائے۔ جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ دو اور قیدی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھے۔ صبح انہوں نے حضرت یوسف سے کہا، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اللہ سے علم لے کر تعبیر بتائی، اے ساقی تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور اے باورچی تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا سر کھائیں گے۔ جاتے وقت حضرت یوسف نے ساقی سے کہا، جب تم آزاد ہو جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ لیکن شیطان نے سے ساقی کو بھلا دیا اور وہ 7 سال تک ذکر نہیں کر سکا۔ 7 سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے، وہ دوڑا ہوا جیل گیا۔ حضرت یوسف نے خواب سنا اور فرمایا، 7 سال تم لوگ خوب محنت سے کاشت کرو، پھر 7 سال سخت قحط پڑے گا۔ جو غلہ بچا سکو اسے سنبھال کر رکھو، کیونکہ وہ قحط کے کام آئے گا۔ بادشاہ نے جب یہ حکمت بھری تعبیر سنی تو فوراً حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن حضرت یوسف نے کہا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ تحقیق ہوئی تو زلیخا نے مان لیا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے ہی یوسف کو پھسلانا چاہا تھا اور وہ سچے ہیں۔ بادشاہ حضرت یوسف کی دیانت اور علم سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے تم ہمارے ملک کے خزانے کے ذمہ دار ہو، تم امانت دار اور علم والے ہو۔ اس طرح حضرت یوسف 20 سال کی عمر میں مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اللہ نے انہیں حکومت بھی دی اور علم بھی۔ ادھر فلسطین میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ، وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ 10 بھائی مصر پہنچے۔ وہاں انہیں وزیر خزانہ سے ملنا تھا۔ جب وہ حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت یوسف نے فوراً انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے کہا، اگلی بار جب آؤ تو اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا جس کا ذکر تم نے کیا تھا۔ دوسری بار جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو حضرت یوسف نے چالاکی سے بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر اعلان کروایا، چور پکڑا گیا ہے۔ بھائیوں نے کہا، اگر یہ چوری کرے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں نے غور سے دیکھا اور کہا، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتار کر ایک بھائی کو دیا اور کہا، اس کرتا کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی
اور تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ جب قافلہ فلسطین پہنچا اور کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر لگا تو فوراً ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ فوراً اٹھے اور کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ آخر تمام خاندان مصر چلا آیا۔ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تھے، ان کے والدین اور 11 بھائی آگے آئے اور انہیں سجدہ کیا۔ 40 سال پہلے دیکھا ہوا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا سبق صبر کا ہے، حضرت یعقوب نے 40 سال صبر کیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چوتھا سبق معافی کا ہے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف جیسا صبر، حضرت یعقوب جیسا یقین اور معاف کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ تمت بال خیر والحمدللہ رب العالمین۔